کا پتہ ہے کہ جو بابڑا کے مقام تتا پانے کے اندر گزشتہ روز ان قادیانوں مرتد خانوں کے اوپر جو مینار وغیرہ بنائے گئے، محراب بنایا گیا، وہاں کے ہمارے مسلمانوں نے اس کو گرا دیا۔ یہ جو عمل کیا ہے ان نوجوانوں نے کیا، جن دوستوں نے کیا، جن بزرگوں نے کیا، وہ ان کا جذبہ ایمانی تھا، انہوں نے اپنا اظہار کر دیا۔ ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور جہاں ان کا پسینہ گرے گا وہاں ہمارا خون انشاءاللہ۔ ہمارا وعدہ ہے کہ عقیدہ ختم نبوت پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ دنیاوی باتیں جو ہوتی ہیں وہ تو ہم کر سکتے ہیں کسی ساتھ، لیکن عقیدہ ختم نبوت پر کسی مسلمان کا کوئی کسی حوالے سے کوئی سودا یا کوئی بات نہیں بن سکتی۔ اب اس واقعے کے اندر میں کیونکہ چلو یہ دین کی برکت آپ لوگوں کے تعامل علماء کی محفلوں میں بیٹھنے سے اتنا کچھ سبق پا لیتے ہیں کہ عقیدہ ختم نبوت کے نام ہم نے کیا کرنا ہے۔ یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کی ایف آئی آر آج کے اجلاس کا قومی اجلاس سے بڑھنے کا یہی مقصد تھا کہ جو ایف آئی آر کاٹی گئی ہے ہمارے مسلمانوں پر کاٹی گئی ہے، ہم اس کے پر زور مذمت کرتے ہیں۔ اس میں ضلعی انتظامیہ کوٹلی کی وہ اس میں ملوث ہے، اور یہ تمام واقعات میں سمجھتا ہوں اگر انہوں نے ایف آئی آر کاٹی ہے انہیں اس چیز کا علم نہیں تھا کہ آسان سی بات ہے۔ اگر آپ اسلامی روح سے دیکھیں تب بھی، اور اگر آپ اینڈ پاکستان کے تحت دیکھیں تو تب بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قادیانی اپنا اسلامی شعار استعمال نہیں کر سکتے۔ جی بالکل ایسا ہی قانون ہے، یہ قانون موجود ہے۔ اور پھر اس کو استعمال کس نے کیا، کس کی اجازت سے کیا، انہوں نے کیوں مسجد کے اوپر منار بنائے، کیوں انہوں نے محراب بنائے، یہ قابل غور چیز ہے۔ اگر عین پاکستان کے تحت گورنمنٹ اور وقت جو انتظامیہ ہماری ہے، حکومتیں ہماری ہیں، یہ کتنے عرصے سے سلسلہ چل رہا ہے، ہائی کورٹ کے فیصلے موجود ہیں، سپریم کورٹ کے فیصلے موجود ہیں، تو اس عین کے تحت ان کو یہ شعار جو ہے ہمارے محراب اور مسجد کے اندر منار محراب وغیرہ استعمال کی اجازت دینی نہیں چاہیے۔ اگر دی تھی تو انتظام ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں آج اصلاح سے، اگر انتظامیہ خود گرا دیتی تو ہمارا کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اب بھی ہمارا یہ مطالبہ ہے جہاں جہاں پہ بھی انہوں نے اپنے مرتد خانوں کے اوپر مینار بنائے ہوئے ہیں، محراب بنائے ہوئے ہیں، مینار بنے ہوئے ہیں، ان کو فل فور کرایا جائے۔ یہ آج کا ہمارا جو اجلاس ہے اس کا مطالبہ ہے کہ آپ ان کو گرا دیں، نہ کہ کوئی ایک سلسلہ چل گیا ہے اور یہ آئے روز ہوتا رہے گا، تو پھر آپ کس کو گرفتار کریں گے، ملک کے اندر خانہ جنگی کریں گے، ملک کے حالات خراب کریں گے۔ تو یہ تو میں سمجھتا ہوں انتظامیہ کی اور گورنمنٹ کی بھی یہ بدقسمتی ہے کہ وہ لوگ اس چیز پر نہیں کر رہے، غور نہیں کر رہے۔ میرا یہ مطالبہ آج کا یہی ہے کہ گورنمنٹ جتنے بھی گرفتار کیے گئے لوگ ہیں ہمارے، ان کو فل فور رہا کیا جائے، جن کے خلاف ایف آئی آر کاٹی گئی ہیں وہ ایف آئی آر فل فور ختم کی جائے، واپس لی جائے۔ ورنہ جو بھی احتجاج ہوگا، جو ہماری مرکزی جو بھی تنظیم ہے، ہماری تحریک لبیک کی طرف سے ہمیں میسج آئے ہوئے ہیں، ہم اس پہ بھی انشاءاللہ ان کے شانہ بشانہ جہاں جہاں بھی ہماری ضرورت ہوگی ہم وہاں پہنچیں گے۔ پھر اگر حالات خراب ہوئے تو پھر یہ انتظامیہ کی ذمہ داری ہوگی، پھر اس کا سامنا کرنے کے لیے پھر انتظامیہ بھی تیار رہے گی، کیوں کہ یہ خراب کرنے میں ضلعی انتظامیہ کوٹلی خود ملوث ہے، اور پرچے بھی جو ہم مسلمانوں پر کاٹے جا رہے ہیں یہ قابل مذمت ہے، ہم ان کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ جبکہ یہ قانون موجود ہے کہ وہ مینار نہیں بنا سکتے، مسجد نہیں بنا سکتے، کو اپنے مذہب کا کسی قسم کا پرچار یا کسی قسم کی دعوت نہیں دے سکتے، مگر یہ سب کیوں ہوا سارا کچھ؟ یہی میں نے کہہ دیا ہے نا کہ بھائی دیکھیے یہ انتظامیہ سرپرستی ہوا ہے جب انہیں پتہ ہے اس چیز کا۔ جی ہاں جی ہاں، دیکھیں کل کی بات ہے کہ یہ چوکسامہ کے اندر جو واقعہ ہوا ہے، جی جی چوکسامہ وہاں پہ بلا جٹا یا چوکسامہ وہاں پہ یہ کل کا واقعہ ہے، گزشتہ کچھ چند دنوں سے ہوا ہے۔ پھر بھی یہ اوشنا نے یہ کوٹلی کے اندر یہ تسلسل ہے، کوٹلی کے اندر ضلع کو پورا کوٹلی تتا پانی کوئی
یہ چوک صاحب ضلع جٹا وغیرہ جہاں جہاں پہ جو ہے یہ قادیانی اپنا سرگرمیاں جاری پھر ہوئے ہیں، ان کی کوئی روک تھام نہیں کرتے. اگر انتظامیہ کرے، گورنمنٹ کرے، ہمارا کسی سے جھگڑا نہیں ہے. ایک چیز اور نوٹ کر لیں گے، دیکھیں آپ انتظامیہ گورنمنٹ انتظامیہ خود ناظم صاحب ادھر آئیے. انتظامیہ اگر ان کی روک تھام کرے، گورنمنٹ اوپری سطح پر یہ آرڈر جاری کر دے کہ جہاں جہاں پہ بھی ان مسترد خانوں کا جو مینار اور محراب ہے یہ شاعر اسلامی میں آتے ہیں اور یہ ان کا استعمال ان کے لیے ممنوع ہے، نہ واضح طور پر وہ تبلیغ کر سکتے ہیں. جی بالکل. اسلامی ریاست کے اندر رہتے ہوئے ہاں وہ اقلیت کے دور میں ہیں، وہ مرتد ہیں، دار اسلام سے خارج ہیں، تو وہ اپنا جو طریقہ کار ہے ان کا وہ باقی اقلیتیں رہتی ہیں، یہاں عیسائی رہتے ہیں، ہندو رہتے ہیں، دوسرے قوم کے لوگ مذہب کے لوگ رہتے ہیں، کسی مسلمان کا کوئی جھگڑا نہیں ہوا ان سے کبھی. جب اسلام کے اندر اجازت نہیں ہے، ریاست کے اندر اجازت نہیں ہے کہ وہ کوئی آدمی وہاں شعر اسلامی یا وہاں تبلیغ کر سکتی، یہ تو قانون ہے. تو یہ ایک قانون ہے کہ جس قانون کے تحت یہ کافر قرار دیا گیا. یہ کافر ہے، یہ مرتد ہوا، بلکہ یہ تو کافر ہی بتا رہے ہیں، یہ تو مرتد ہے، یہ تو دار اسلام سے خارج ہے، مسلمان ہے. ابھی بھی وہ ان کی وہ اتنی محنت کر رہے ہیں اور بچوں نوجوانوں ہمارے نوجوان بھی اس میں باہر ممالک میں بھیجنے کے لیے وہ اس طرح کے حلفے کر رہے ہیں، وہ بچوں ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کر رہے ہیں اور ان کو مختلف لالے دیے جاتے ہیں. اب ملک صاحب آپ کی بات چیف سیکرٹری صاحب، وزیر اعظم صاحب اور آئی جی آزاد جموں و کشمیر کے پاس یہ پیغام آپ ان کو دینا چاہتے ہیں کہ بھائی آپ اس ملک کے حوالے سے کل حالات خراب ہوں، اس کی ذمہ داری کس کی ہے؟ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ ان سب کو یہ پیغام دیا جائے تاکہ یہ آئندہ باز رہیں، ورنہ ملک کی حالات خراب ہونے میں کوئی ٹائم نہیں لگے گا؟ ہمارا جو آج کا اجلاس ہے اس کا ایجنڈا یہی ہے کہ ارباب اختیار جو ہے جو بھی اس وقت بیٹھے ہیں، ہمارا یہ مطلب ہے کہ کس جماعت سے لگتا ہے، کس جو گورنمنٹ کے اندر موجود ہے. چیف سیکرٹری صاحب کو انتظامیہ وزارہ گورنمنٹ کے نمائندہ ہے پاکستان کے، چیف سیکرٹری صاحب ہیں، آئی جی صاحب ہیں، یہ لوگ جو برس عام موضوع پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں نا کہ یہ حالات کو سنوار سکتے ہیں. اب انتظامیہ نے جو لوکل انتظامیہ ہے جیسے ڈی سی ہے یا ایس ایس پی ہے، انہوں نے تو کوئی کاروائی الٹی کی ہے، یہ کاروائی صحیح نہیں کی، جبکہ یہ قانون ہی نہیں ہے یہ مینار بنا سکیں، مسجد بنا سکیں یا تبلیغ کر سکیں. یہ بات میں نے پہلے مطالبہ کر دیا نا کہ مقامی ضلعی انتظامیہ کوٹلی اس میں ملوث ہے، ان کی سرپرستی کی وجہ سے یہ ہوا ہے. اگر وہ انتظامیہ یہ ایسے واقعہ نہیں ہو گیا رونما کے آج سو کر اٹھے اور صبح جا کر ہم نے حملہ کر دیا ہے، لیکن وہاں پہ ایک عرصے سے چل رہا تھا سسٹم، بھائی آپ مینار کو گرا دیں، محراب کو گرا دیں، یہ مساجد کے ہمارا شعار اسلامی ہمارا ہے نا، تو یہ آپ نے کیوں لگائے ہوئے ہیں؟ اس سے کتنے مسلمان گمراہ ہو رہے ہیں ہمارے، اور بچے جن کو سمجھ نہیں آتی اپنے یہ قادیانی ہے کون ہے، اسلام کے لبادے میں یہ اتنے خطرناک ہیں کہ منافق ہیں. تو یہ خطرناک ہے. ہاں، دوسرا میرا سوال یہ ہے ملک صاحب کہ آپ یہ بتا سکتے ہیں نا کہ کب بنائے ہیں، یہ تازہ بنائے ہیں یا کچھ عرصہ ہو گیا اس مینار بنائے ہوئے، مسجد بنائے ہوئے، یا یہ کسی قسم کی تبلیغ کرتے ہیں؟ یہ مینار کب بنے ہیں؟ مینار تو دیکھیں جی، یہ تو وہ مقامی لوگ کی بتا سکتے ہیں یہ کب بنائی گئی ہے، لیکن ان کی چال ایک یہ ہوتی ہے کہ یہ پہلے کمرہ بنا دیتے ہیں، صحیح کمرہ بنانے کے بعد وہ وہاں پہ آ کر بنے بنائے مینار وغیرہ وہاں پر فٹ کر دیتے ہیں. صحیح. عام آدمی جب پوچھا جاتا ہے وہ کہتے ہیں یہ مکان اپنا کمرہ بنا رہے ہیں، یہ بڑی خاموشی سے اندر اپنا کام کر رہے ہیں، کیونکہ ان کی انویسٹمنٹ وہاں سے ہو رہی ہے، اسرائیل سے ہو رہی ہے. کہ کتنے نوجوان گوئے کہ کتنے نوجوان ہیں جو میرے کے مطابق ہے وہاں جو اسرائیل کے فوج میں شامل ہیں، تو یہ لوگ اس طرح کے ہمارے نوجوانوں کے گمراہ کر رہے ہیں اور تبلیغ کر کے ہمارے مسلمانوں کو ہٹایا جا رہا ہے دین سے، لیکن نہ سمجھی ہے کچھ. ایسا میں رک کے ایک بات کرنا چاہوں گا. دیکھیں بات اس طرح ہے، ہم لوگ آج اکٹھے ہونے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے ہمارے اوپر ایک قسم کا حملہ جو ہے وہ کر دی ہے، ہمارے اوپر حملہ ہو چکا ہے، ہم اب اکٹھے ہو رہے ہیں. حالانکہ چاہیے یہ تھا کہ ختم نبوت ایک ایسا مسئلہ ہے جو کسی موقع کے انتظار میں نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ ایسا پہلو ہے کہ اس پہ میں تو یہ سمجھوں گا کہ ہر لمحہ اگر پہرے داری کی جائے تو وہ بھی کم ہے. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. اس لیے ہماری طرف سے آپ کو میسج یہ ہے اس مرکز کی طرف سے کہ ہم ہمارے نوجوان جو عقائد ختم نبوت سے
وہ آگاہ نہیں ہیں، انہیں نہیں پتہ کہ عقیدہ ختم نبوت کیا ہے، انہیں آگاہی کروانے کے لیے اگر ہم اپنے نوجوانوں کو یہ میسج دیں کہ وہ علماء کرام کے پاس، جو ان کے علماء کرام ہیں اہل سنت والجماعت کے ساتھ تعلق رکھنے والے، ان کے پاس جائیں اور عقیدہ ختم نبوت کو مکمل طور پر سیکھیں اور اسے جانیں کہ عقیدہ ختم نبوت کیا ہے، تاکہ اگر کوئی مسلمانوں کے لبادے میں یہ قادیانی مرتد ان سے گفتگو کرے یا انہیں اپنے اسلام کا اپنے دین کے حوالہ سے یا اپنے حوالہ سے ان پہ کوئی پرچار کرنا چاہے، تو اگر کسی کو عقیدہ ختم نبوت پتہ ہوگا تو وہ ان کا حمایتی کبھی بھی نہیں بن سکے گا۔ اگر ایک ایسا بندہ ہے جسے ختم نبوت کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، پورا محلہ، اگر آپ یہ خود اندازہ لگا سکتے ہیں جس محلے میں وہ مسجد بنی یا مینار بنائے گئے، کیا وہاں پہ مسلمان نہیں رہتے؟ مسلمان رہتے ہیں، لیکن وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ عقیدہ ختم نبوت کی آگاہی جو ہے وہ بہت زیادہ کم ہے، جس وجہ سے ان لوگوں کو نہ پتہ چل سکا اور قادیانی اپنا کام کر بیٹھے۔ تو اس لیے گزارش یہ ہے نوجوان حضرات سے، تمام حضرات سے، جو ہمارے علماء کرام ہیں، حفاظ کرام ہیں، ان سے بھی گزارش ہے کہ آپ عقیدہ ختم نبوت کے پہرے دار بنیں۔ ہم سب پہرے دار ہیں، پہرے دار تو ہم کہتے ہیں، لیکن پہرے دار کا مطلب یہ ہوتا ہے 24 گھنٹے تیار رہنا، اس کی ذمہ داری کرنا، اس پہ پہرا دینا۔ ہم لوگ پہرا صحیح حقیقی معنی میں نہیں دے رہے، اگر کوئی معاملہ بن جائے تو پھر تو حضور کے لیے ہماری جان حاضر ہے، کیونکہ حضور ہمارے آقا و مولا ہیں، لیکن گزارش یہ ہے کہ اس حوالہ سے ایک مسلسل کام کیا جائے اور اس عقیدے کو، عقائد ختم نبوت ایک مختص کورس بنا لیا جائے۔ کم از کم میں یہ سمجھتا ہوں ایک عام آدمی جو ہے اسے زیادہ نہیں تو 10 حدیثیں ختم نبوت کے حوالہ سے یاد ہونی چاہیے، 10 حدیثیں کم از کم ہر بندے کو حضور کی ختم نبوت کے حوالہ سے یاد ہونی چاہیے۔ تو میں سب سے بھی گزارش کروں گا کہ اس پہ بھی کام کیا جائے کہ عقائد ختم نبوت کے حوالہ سے ایک کورس مرتب کیا جائے جسے ہر مسجد میں پہنچایا جائے اور ہمارے نوجوانوں کو اسے آگاہی کروائی جائے۔ جزاک اللہ خیر۔ لاسٹ پہ ملک صاحب کوٹلی کی انتظامیہ کو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ میرا کوٹلی انتظامیہ سے یہ مطالبہ ہے کہ وہ میں جو معاملہ ہے وہ ان پر جو ایف آئی آر کاٹی گئی ہے ایف آئی آر ختم کی جائے، گرفتار شدہ جو لوگ ہیں مسلمانوں پر کاٹی گئی ہے، مسلمانوں کو گرفتار کیا گیا، ان کو فیل فور رہا دیا جائے، اور اس واقعہ جو وہاں پہ ہوا ہے، جنہوں نے شعار اسلامی استعمال کیا، کیا مینار بنائے ہیں اور محراب بنائے ہیں، اس واقعے میں جو ملوث ہیں وہ ایک مرتد قادیانی ملوث ہیں، انہوں کو پتہ تھا عین پاکستان کے تحت، یہ سمجھ لیں آپ، تو وہاں انہوں نے جو خلاف ورزی انہوں نے کیا ہے کہ انہیں پتہ تھا کہ یہ جو مینار ہیں یہ ہم استعمال نہیں کر سکتے، یا محراب ہم نہیں بنا سکتے، مسجد ہی نہیں استعمال کرتے، مسجد نام ہی نہیں ہے ان کا، تو پھر انہوں نے استعمال کیا۔ ایف آئی آر تو ان پر ہونی چاہیے، چاہ جائے کہ تو آپ لوگوں نے مسلمانوں پر پرچے کاٹنے شروع کر دیے، اس لیے ہم اس پہ بھرپور احتجاج کرتے ہیں، اور اندر جو کال آ رہی ہے، کل میرے خیال میں یا آج ہے، کل تتا پانی کے اندر مکمل شٹر ڈاؤن نہیں ہوگا، تاجروں کی طرف سے وہاں پہ اپیل کی، ہم اس کی بھی اپیل کی بھرپور حمایت کرتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم جب بھی، بلکہ جب بھی نہیں، آج یہ کہیں گے کہ ہم کو ہمارے قافلے کوٹلی انشاءاللہ وہاں پہ جانے کے لیے تیار ہیں، اور عید کا انتظار کر رہے ہیں، ہمارے مرکز سے ہمیں جو میسج آئے گا انشاءاللہ ہم وہاں پہ پہنچیں گے۔ یہ پھر ذمہ داری جو ہوگی وہ مقامی انتظامیہ پر ہوگی، ضلعی انتظامیہ پر ہوگی، یہ ان لوگوں کا ذمہ دار ہے، ہم ان کو مجرم کراتے ہیں کہ جنہوں نے یہ وہاں پہ مینار بنوائے، مساجد بنائی، وہ نام استعمال کر رہے ہیں، وہ قابل مذمت ہے، اس کے لیے ان مرتدوں کو پرچہ کاٹا جائے، نہ جائے کہ مسلمانوں پہ بچے کاٹے جائیں، تشدد کیا جائے، گرفتاری کی جائے۔ اصل جنہوں نے یہ مینار وغیرہ گرائے ہیں انہوں نے قانون پاکستان کی پاسداری کی ہے، جی بالکل، اور انہوں نے قانون کے تحت یہ کیا ہے، جنہوں نے بنوائے ہیں یا بنائے ہیں وہ مجرم ہیں۔ میں یہی مطلب بتا رہا کہ وہ جو انہوں نے بنوائے ہیں، بنائے ہیں، اصل مجرم وہ ہیں۔ اصل مجرم جب کسی کو چیز ہے، میری چیز ہے، اپنی مجھے میرا، تو پھر میں اس پہ کوئی احتجاج کروں گا نا، کیونکہ میں حقدار ہوں، میری چیز ہے وہ۔ یہ جو مسجد کے منارے ہیں ان کا تو نہیں حق نہیں ہے، جی بالکل، مرتدوں کا کوئی حق نہیں ہے کہ ان وہ کا مینار اسلام، استعمال کریں، مساجد استعمال کریں، کوئی بھی شاعر اسلامی استعمال کریں، ان کی اجازت نہیں ہے، اسلام نام بھی استعمال کرنا نہیں کر ان کو حق نہیں ہے، کیونکہ یہ
जुर्म वो कर रहे इस्लाम के बातें में है। वहाँ बंदे को नहीं पता कि मुसलमान वो पगड़ी बांधे होगी, उन्होंने तस्बीह भी हाथ में होगी, नमाज यहाँ हमारे साथ खड़े होकर पढ़ रहे होंगे, इसको क्या पता ये कौन है। इसलिए ये छुपे हुए वो आस्तीनों के वो सांप है। हाँ मलिक साहब, करना होगा। एक काम की ज़रूरत है, वो ये कि गांव के लोग बड़े सीधा सादा होते हैं, उनको वो कहते हैं कि पुराना कुरान पाक हमें दे दें, वो आपका जो शहीद हो गया या कोई मसला नया कुरान पाक आप लें। ये अक्सर मैंने भी कोई 2-3 जगह उनको पकड़ा है और उनसे बातचीत की है, मगर इस पर भी काम करने की ज़रूरत है। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जुमा के मौके पर भी लामा साहब ने भी इस मामले पर तकरीर में ये कहा था, और हमारे अक्सर ये मैसेज तारीख की तरफ से भी आते जाते रहते हैं कि इनकी जो कादियानियों की या ये शेजान वगैरह या इस तरह की जो चीज़ें हैं इनसे बाइकाट करें। पहले तो बात है इनसे मुकम्मल बाइकाट करें। दूसरी बात ये है कि कुरान पाक जैसे अजीम किताब है जो हमारे मुसलमान रहनुमाई करती है, उसके लिए मैं ये हज़रात तशरीफ़ फरमाए, मैं बड़े अदब से अर्ज़ करूँगा कि जिस जगह हम अपने फ़राइज़ दे रहे हैं तो वहाँ पर कम से कम एक यूनिट होना चाहिए अक़ीदा ख़त्म नबूवत के बारे में। बिल्कुल तो वहाँ पर ये नशिस्त रखा करें, अगर रोज़ाना ना सही कम से कम एक दिन हफ्ते में और नौजवानों को बुलाएं, आप बिठाएं कि यार अक़ीदा ख़त्म नबूवत क्या है। और ये बड़ा एहसास मसला है। मिसाल इस्लाम की जो बुनियाद है, जिस पर वो बुनियाद है जिस पर बिल्डिंग तामीर है, तो अगर इसमें से कुछ थोड़ी सी भी आ जाए कमी पेशी तो फिर डामाडोल होता है। तो ये माना डामाडोल गया तो फिर हमारी नस्लें कहाँ जाएंगी। क्या मैं एक अर्ज़ करना चाहता हूँ कि गुस्ताख रसूल के लिए क्या सज़ा है, कुरान क्या कहता है, हदीस क्या कहती है। मैं आप उलमा बैठे हुए हैं, उसकी एक ही सजा है। हमारा एक नारा है कि गुस्ताख रसूल की एक सजा इंशाअल्लाह।